رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرماتے ہیں آسان سے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ جو ان کے ذکر کی محفل سجائے بیٹھے ہیں، وہ اپنے دل کو مدینہ بنائے بیٹھے ہیں۔ ایک ہم ہیں کہ اپنوں کے دل نہ جیت سکے، وہ دشمنوں کو بھی اپنا بنائے بیٹھے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ درویش کو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، درویش کو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، مدینے کا مسافر، مدینے کا مسافر۔ اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو۔ درویش کو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، مجھے موت یوں آئے، مجھے موت یوں آئے۔ اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے، قدموں میں ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، قدموں میں ہو سرکار کے سر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ آ جائے اگر گھر میں میرے رحمت عالم، اگر رحمت عالم، اگر رحمت عالم، آ جائے اگر گھر میں میرے رحمت عالم، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، میں کیسا لگوں گا، میں کیسا لگوں گا، میرا گھر کیسا لگے گا، جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا، گنبد خضرا، گنبد خضرا، جب دور سے ہے اتنا ہنسی گنبد خضرا،
اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا، اس پار یہ عالم ہے ادھر کیسا لگے گا، درویش کو طیبہ کا سفر کیسا لگے گا، گزرے جو وہاں شام و سحر کیسا لگے گا، بڑا اچھا لگے گا، بڑا پیارا لگے گا، بڑا میٹھا لگے گا۔ سبحان اللہ۔ تمام ماں باپ مل کے درود شریف پڑھ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، ان کے آنے کی گھڑی ہے وہ ہے آنے والے، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میرے سرکار کی محفل کو سجائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کہوں، اس نکم میں کو بھی سرکار سنبھالے رکھنا، اس نکم میں کو بھی سرکار سنبھالے رکھنا، ذرائے کو خورشید بنانے والے، ذرائے کو
خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، خاک ہوں میں مجھے قدموں سے لگائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ سامعین گرامی قدر، اب بلا تاخیر میں ملتمس ہوں خطاب کے لیے خطیب اہل سنت، خطیب نقطہ داں، ترجمان اہل سنت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حبیب الحسن اشرفی صاحب سے وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی وجدانی انداز سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ نعروں سے آپ کا استقبال کیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تمامی آبا بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، سارے مل کے پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمتا للعالمین۔ عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت جل وعلا کی حمد و ثنا اور پیارے آقا نامدار فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم سب کا یہاں حاضر ہونا، مل کر بیٹھ کے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور سادات کا سایہ ہمارے سروں پہ دائر قائم رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے جو آیت کریمہ تلاوت کی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ آپ فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر وہ خوشیوں کا اظہار کریں۔ تو یہاں فضل سے مراد کیا ہے، رحمت سے مراد کیا ہے، اس کے بارے مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ کہ فضل سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، رحمت سے مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فضل سے مراد نبی پاک کی ذات اور رحمت سے مراد قرآن مجید۔ تیسرا قول یہ ہے کہ فضل سے مراد اور رحمت سے مراد، دونوں سے مراد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے، اور وہی رسول ہم کو عطا کیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد والے مہینوں پہ خوشیوں کا اظہار کریں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے ہی حکم دیا فَلْيَفْرَحُوا، انہیں چاہیے کہ وہ خوشیوں کا اظہار کریں۔ خوشیوں کا اظہار ہوتا ہے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے سے۔ خوشی چہرے سے ہی محسوس ہو جاتی ہے۔ ہمارے ہاں جو مسلمان ہیں، جب بھی یہ مہینہ آتا ہے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں، گھروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، دکانوں کو سجاتے ہیں، جھنڈے لہراتے ہیں، ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیتے ہیں۔ تو اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے الحاج محمد علی ظہوری نے اپنے انداز میں یوں کہا: فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں، سب عیدیں مناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ اٹھو غم کے مارو، چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ، حضور آ گئے ہیں۔ ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا، اجالا اجالا، سویرا سویرا۔ حلیمہ کو پہنچی خبر آمینہ کی، میرے گھر میں آؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ کہاں میں ظہوری، کہاں ان کی باتیں، کرم ہی کرم ہے یہ دن اور راتیں۔ جہاں پر بھی جاؤ یہی کہتے جاؤ، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ تو ہمیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد والے مہینے میں خوب خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، گھر گھر میں اپنے نبی کا ذکر خیر کرنا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ یہی ہم اہل سنت و جماعت کی پہچان ہے کہ ہم حضور کا ذکر خیر کثرت سے کرتے ہیں۔ تو جب ہم میلاد مناتے ہیں ہم پر کئی قسم کے اعتراضات ہوتے ہیں۔ ویسے جو مسلمان ہوتا ہے یہ اپنے نبی کا ذکر خیر کرتا ہے بغیر دلیل کے، اسے دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل کی ضرورت کسی اور کو ہوتی ہے۔ جو مسلمان ہوتا ہے یہ اپنے نبی کا ذکر گج بج کے کرتا ہے، گھبراتا نہیں ہے۔ کیونکہ اپنے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میلاد، آپ کا ذکر خیر رب ذوالجلال نے خود منایا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں بھی ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے، قیامت تک ہوتا رہے گا، حتیٰ کہ جنت میں بھی ہوگا۔ زمانے ہیں چار، ایک ہے عالم ارواح، دوسرا ہے عالم دنیا، تیسرا ہے عالم برزخ، چوتھا ہے عالم محشر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر عالم ارواح میں بھی ہوتا رہا، عالم دنیا میں بھی ہوتا رہا، اب عالم برزخ ہیں،
برزخ میں ہیں تو اب بھی حضور کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور عالم محشر میں بھی ہوگا۔ بس اسی پر گفتگو ہوگی، کوشش ہوگی کہ میں انتہائی مختصر وقت لوں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ خلاصہ یہی ہے کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یاد کرو اس وقت کو جب اللہ رب العزت نے انبیاء سے پختہ عہد لیا۔ کب لیا؟ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ عالم ارواح میں رب ذوالجلال نے 2 جلسوں کا انعقاد کیا۔ جو دوسرا جلسہ تھا وہ تھا رسالت کا، اس میں خاص روحوں کو اکٹھا کیا تو وہاں ذکر مصطفیٰ ہوا۔ تو پتہ کیا چل رہا ہے کہ حضور کا ذکر خیر خاص لوگ ہی مناتے ہیں۔ تو وہاں رب ذوالجلال نے انبیاء کی روحوں کو اکٹھا کر کے فرمایا کہ اے انبیاء کی روحو، یہ جو میرا پیارا بیٹھا ہے اس کو پہچان لو۔ پھر فرمایا کہ میں زمین و آسمان کو بناؤں گا۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں زمین کی طرف بھیجوں گا، تمہاری نبوت و رسالت کے چرچے ہوں گے۔ کوئی لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ کہہ رہا ہوگا، کوئی لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ کہہ رہا ہوگا، کوئی لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ کہہ رہا ہوگا، کوئی لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ کہہ رہا ہوگا، کوئی لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ کہہ رہا ہوگا۔ فرمایا کہ اے انبیاء کی روحو، تمہاری نبوت و رسالت کے چرچے ہوں گے۔ پھر جب یہ میرا پیارا تمہارے پاس آئے گا، ایسے نہیں، اکیلا نہیں، ساتھ کتاب و حکمت لے کر آئے گا۔ پھر فرمایا کہ اے انبیاء کی روحو سن لو، جب یہ میرا پیارا تمہارے پاس آئے گا تو تمہاری نبوت و رسالت کے چرچے ختم ہو جائیں گے، تو پھر تم سب نے اس پیارے محبوب پر ایمان بھی لانا ہے، ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ پھر پوچھا اے انبیاء کی روحو، مجھ سے یہ وعدہ کرتے ہو ایسا کرو گے؟ سب نے بیک زبان ہو کر کہا جی مالک و مولا، ہم ایسا ہی کریں گے جیسا تو نے ہمیں حکم دیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو بنایا، آسمان کو ستاروں سے سجایا، بساطِ زمین کو بچھایا، جنت و دوزخ کو بنایا۔ پھر نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس زمین پہ آئے۔ توجہ کرنا، یہ سارے زمانے حضور کے ہیں، سارے زمانوں میں حضور کا میلاد ہو رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، آپ جنت میں گئے، لغزش ہوئی، زمین کی طرف آئے، روتے رہے۔ ایک دن سجدے سے سر اٹھایا، آسمانوں پہ دیکھا، کچھ لکھا نظر آیا۔ کیا لکھا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے آسمانوں پہ نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ لکھا دیکھا، عرض کی یا مالک مولا، جس پیارے کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے آسمانوں پہ لکھوایا ہے، اے رب ذوالجلال، میں تمہیں اس پیارے نام محمد کا وسیلہ دیتا ہوں، اس پیارے رسول کا وسیلہ دیتا ہوں، مجھ پر نظر کرم فرما۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے آدم سن لے، اگر میں نے اس محبوب کو پیدا نہ کرنا ہوتا، تجھے بھی پیدا نہ کرتا۔ اے آدم سن لے، میں تمہیں اسی پیارے رسول کے وسیلے سے، اسی پیارے رسول کے سبب میں تجھ پہ اپنی نظر کرم کر رہا ہوں۔ پتا چلا کہ حضرت آدم آئے، حضور کا ذکر خیر اس وقت بھی ہو رہا تھا۔ اب چلتے جائیے، حضرت آدم آئے، نوح آئے، شیش آئے، جو نبی آتا رہا ذکر مصطفیٰ کرتا رہا۔ حضرت عیسیٰ آئے، اپنی قوم کو خوشخبری سناتے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ فرمایا کہ اے میری قوم سن لو،
میں تمہیں اس رسول کی خوشخبری سنانے والا ہوں جو میرے بعد آنے والا ہے، جن کا نام اس وقت آسمانوں میں احمد ہے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ بھی ذکر مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ پھر چلتے چلتے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 11ویں 12ویں کی درمیانی شب ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ جامع المعجزات کے اندر یہ بات موجود ہے۔ حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، خود فرماتے ہیں جب میں طواف کر رہا تھا میں نے کیا دیکھا کہ خانہ کعبہ کے در و دیوار ہلنے لگے، جتنے بھی بت اس کے اندر نصب کیے ہوئے تھے سارے کے سارے منہ کے بل زمین پر گرنے لگے، اور کعبۃ اللہ کے در و دیوار سے یہ آوازیں آنے لگی، مصطفیٰ و مختار آ گئے جن کے ہاتھوں سے کفار ہلاک ہوں گے، اور وہ رسول آ گئے جن کے ہاتھوں سے میں بتوں کی نجاست سے پاک ہوں گا۔ وہ آ گئے جو اللہ کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا بت شکن آیا یہ کہہ کے، سر کے بل بت گر پڑے، جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے رب حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر کے اب حجرہ آمنہ کی طرف جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں میں سارا منظر دیکھ رہا تھا، خانہ کعبہ کعبۃ اللہ جھوم جھوم کے حجرہ آمنہ کی طرف جھک جھک کر سلامی پیش کر رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں جب میں حجرہ آمنہ کے پاس گیا کیا دیکھتا ہوں کہ رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتوں کا نزول ہو رہا ہے، اور فرشتے حجرہ آمنہ میں جا کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ اور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب میرے لال کی آمد ہوئی، جب میرے لال نے اس دنیا میں آنکھیں کھولی تو میں نے کیا دیکھا، جبریل امین علیہ السلام جھنڈے لے کر آئے، ایک جھنڈا مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا کعبۃ اللہ کی چھت پہ۔ پر نور ہے زمانہ صبح شب ولادت، پردہ اٹھا ہے کس کا صبح شب ولادت، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت، روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا، تا عرش اڑا پھریرا صبح شب ولادت۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، فرشتے بھی آ کر جھک جھک کر سلامی پیش کر رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام جھنڈے لگا کر ہم کو بتا رہے ہیں کہ اے لوگوں جھنڈے لگاؤ لہراؤ، کیوں؟ کیونکہ حضور آ گئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ بھی حضور کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ بتائیے کون سا وقت ہے جس وقت میں حضور کا ذکر نہیں ہوتا؟ کون سا وقت ہے جس میں حضور کا میلاد نہیں ہوتا؟ ہر وقت، ہر گھنٹے، ہر منٹ، ہر سیکنڈ حضور کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ پھر چلتے جائیے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، پیچھے سے مشرکین مکہ نے آپس میں میٹنگ کی، کیوں نہ ہو سکے بانی اسلام کا خاتمہ کر دیا جائے۔ مشرکین مکہ نے کہا کہ جو بندہ بانی اسلام کا خاتمہ کرے گا اسے 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے بطور انعام پیش کیے جائیں گے۔ حضرت بریدہ فرماتی ہیں اس کام کے لیے میں خود تیار ہو گیا، میں نے کہا یہ کام تو میں کرتا ہوں۔ اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ 70 اونٹوں کے ساتھ، 70 سواروں کے ساتھ حضور کے پیچھے چلتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہے ہیں۔ سوچ کیا ہے؟ بانی اسلام کا خاتمہ کروں گا۔ چلتے چلتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کی، حضور غزالی زماں کیا فرماتے ہیں؟ چہرہ بددہا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، چہرہ بددہا دیکھتے رہ گئے، حسن بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، روئے روشن پہ زلف دہا دیکھ کر ہم سجا اور دہا دیکھتے رہ گئے۔ وہ چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہے بحرین تقدس کے نبی نے۔
حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضور کو دیکھا، آپ کے ساتھ 70 سوار، انہوں نے بھی حضور کو دیکھا، گفتگو ہوئی تو اتنے پیارے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو ہوتے ہوتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی زیارت کرتے کرتے انہوں نے کلمہ شریف پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسول، حضور کے غلام بن گئے۔ اب حضرت بریدہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہ ہو سکے کہ ہم ایک جھنڈا بنائیں، آپ کے آگے آگے جھنڈا لہراتے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سر کی دستار کھولی، نیزہ نکالا اور دستار کو ایسے کپڑا سیدھا کر کے نیزے کے اوپر ایسے لٹکایا، پھر جھنڈا بنایا، جھنڈا بنا لیا۔ اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ منورہ کی طرف۔ گویا کہ یہ جلوس بن گیا، آگے جھنڈا لہرایا جا رہا ہے۔ آج جھنڈوں پہ اعتراض، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جھنڈا لہرایا گیا۔ یہ چلتے چلتے جب مدینہ منورہ پہنچا تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو وہاں کے بچے، بوڑھے، عورتیں، سارے کے سارے، کوئی مکانوں کی چھتوں پہ، کوئی گلیوں میں، کوئی کہاں کھڑا ہے، کوئی کہاں کھڑا، کیوں کھڑا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے منتظر ہیں۔ جیسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ساروں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آمد مصطفیٰ، اے حضور آ گئے، حضور آ گئے۔ سارے کے سارے ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دینے لگے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جو حدیث مبارکہ بیان کرنے لگا ہوں، اس کے راوی ہیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رشتے میں حضور پاک کے صالح ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں بھی مدینہ منورہ میں تھا، جس مجلس میں میں تھا اسی مجلس میں ابو بکر صدیق بھی تھے۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو پہلے خلیفہ ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو پہلے امام ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو پہلے پیر ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو پہلے امیر ہیں۔ کون ابو بکر صدیق؟ جو پہلے غازی ہیں۔ وہ ابو بکر جو مسلح رسول پہ کھڑے ہو کر حضور کی ظاہری حیات میں امامت کروانے والے۔ کون ابو بکر جو ذات میں بھی اول ہے، صفات میں بھی اول ہے، درجات میں بھی اول ہے، حسنات میں بھی اول ہے، ہر بات میں اول ہے۔ کون ابو بکر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ میں جانے میں اول ہے۔ وہی حضرت ابو بکر بھی اسی مجلس میں ہے، اور اسی مجلس میں حضرت عمر بھی تھے۔ وہ عمر جن کو شیطان دیکھ کر بھاگ جاتا ہے، وہ عمر جن کے بارے حضرت مولا علی نے فرمایا، فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں کوئی بندہ ظاہری طور پر عبادت نہیں کر سکتا تھا۔ جب حضرت عمر ایمان لائے تو ہم نے سر عام عبادت کی، طواف کیا، نماز پڑھی۔ حضرت عمر نے وہاں للکار کر کہا کہ اے کفار مکہ، ہے کوئی تم میں مجھ سے مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی ایسا جو اپنے بچوں کو یتیم کروانا چاہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو اپنی ماؤں کو بے سہارا کرنا چاہتا ہو؟ ہے کوئی ایسا جو اپنے بیویوں کو بیوہ کرنا چاہتا ہو؟ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، کوئی اور نہیں۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ کفار کی طرف سناٹا چھا گیا۔ وہی عمر بھی اسی مجلس میں موجود تھے، اور اسی مجلس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو ذو النورین کہا جاتا ہے، جن کے نکاح میں حضور کی 2 بیٹیاں آئی۔ حضور کی 1 بیٹی نہیں، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ سب سے چھوٹی بیٹی حضرت مولا علی کے نکاح میں، اور 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں، اس لیے ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ وہی عثمان غنی اسی مجلس میں موجود تھے۔ کون عثمان؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں میرا ساتھی ہے تو وہ عثمان غنی ہے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ جنت میں بجلی ہوگی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سن لو، جب میرا عثمان
जन्नत में जाएगा, इनके चेहरे की चमक इतनी ज्यादा होगी कि पूरी जन्नत जगमगा उठेगी। वो उस्मान गनी जिस वक्त इनको शहीद करने का मंसूबा बनाया गया तो इनकी हिफाजत करने वाले कोई और नहीं थे, जन्नती नौजवानों के सरदार नवासाए रसूल इमाम हसन भी थे, हुसैन भी थे। वही हजरत उस्मान गनी भी उसी मजलिस में थे और उसी मजलिस में हजरत मौला अली हैदर कर्रार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी मौजूद थे। उसी मजलिस में हजरत अमीर माविया फरमाते हैं, मैं खुद भी मौजूद था, हम गुफ्तगू कर रहे थे। क्या होता है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं। आपने आकर पूछा, ऐ मेरे सहाबा, यहां पर बैठकर क्या कर रहे हो, क्या गुफ्तगू हो रही है? अब ये कोई मत समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं। चलो कोशिश करता हूं। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रे। अब ये कोई मत समझे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म नहीं था। अरे हजूर को बड़ा इल्म है। अगर इल्म की बात करनी हो ना तो सुनिए, बुखारी शरीफ के अंदर एक रिवायत है, हजरत उम्मे हारसा हजूर की बारगाह में आई, पूछती है, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा किसी जंग में गया, वहाँ शहीद हो चुका है। अब मैं पूछना चाहती हूँ, मेरा बेटा जन्नत में पहुँच चुका है या नहीं पहुँचा? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ऐ हारसा की माँ, मुझे क्या पता तेरा बेटा कहाँ है, मुझसे मसला पूछना है तो कोई और पूछ, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया कि ऐ हारसा की माँ, रब्बे ताला की बहुत ज्यादा जन्नतें हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि उन जन्नतों में से जो सबसे ऊंची जन्नत है उसमें तेरा बेटा पहुंच चुका है। तो जो नबी फर्शे जमीन पर बैठकर सातों आसमानों के ऊपर किसी के जन्नत में पहुंचने की इत्तिला दे सकता है तो मस्जिद नबवी में बैठे हुए सहाबा की दिलों की बातों को जान सकता है। पूछा इस वास्ते था कि आज मेरे पूछने पर मेरे सहाबा जो जवाब देंगे, कल को मेरी उम्मत में से जो मेरे चाहने वाले होंगे, अगर वो मीलाद मनाएंगे, उन पर एतराज़ात होगा तो मेरे दीवाने एतराज़ात करने वालों को अपना जवाब नहीं बल्कि मेरे सहाबा जो जवाब देंगे यही जवाब पढ़कर सुना देंगे। अब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारा यहाँ बैठने का कोई और मकसद नहीं, खुलासा यही है कि या रसूल अल्लाह, हम सारे यहाँ पर बैठकर यही कह रहे हैं कि फज़्ल रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दे दिया। बातें काफी ज्यादा हैं, इख्तिसार कर रहा हूं। अब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, तुम थे बज़्मे मेलाद में, मैं था अपने घर में, मेरे रब ने तुम्हें भी देखा, मुझे भी देखा, फिर जबरील को भेजा। जबरील अमीन अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए। अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आज आपके सहाबा ने जो बज़्म सजाई है इसकी वजह से रब्बे ज़ुल जलाल आसमानों पे फरिश्तों के सामने खुशियों का इज़हार कर रहा है और फरमा रहा है कि देखो ये होते हैं मेरे महबूब के दीवाने जो जमीन पर बैठकर मेरे महबूब का जिक्र खैर कर रहे हैं। तो पता चला कि हजूर का जिक्र खैर हर जमाने में होता रहा। अब आगे चलते जाइए, आलमे महशर की बात करता हूँ, बल्कि उससे पहले आलमे बरज़ख। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे पर्दा किए हुए, अब भी हजूर का जिक्र खैर हो रहा है। और गुफ्तगू कम करता हूँ, आलमे महशर की तरफ चलती है। क़यामत का दिन होगा, हदीस लंबी इख्तिसार कर रहा हूँ, टाइम बहुत मुख्तसर है। आलमे महशर है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं नफ्स नफ्सी का आलिम होगा। सारे उम्मती कभी किसी नबी के पास, कभी किसी नबी के पास, सारे नबी जवाब देते जाएंगे, मैं इस काम के लिए नहीं, तुम किसी और के पास जाओ। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैं वहां आऊंगा, फरमाऊंगा कि ऐ लोगों परेशान ना हो, मैं तुम्हें खुशखबरी देता हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जितने भी अच्छे होंगे ना, गौस, कुतुब, अब्दाल, हाजी, नमाजी, सारे, इनको अल्लाह की बारगाह में पेश कर दूंगा।
اور جتنے گنہگار ہوں گے انہیں میں اپنی چادر میں چھپاؤں گا۔ رب ذو الجلال مجھ سے پوچھے گا اے پیارے رسول گنہگار نمازی لائے ہو گنہگار کہاں ہے، حاجی لائے ہو بدکار کہاں ہے؟ اتنا کہنے کی دیر ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں عرض کروں گا اے رب ذوالجلال جتنے اچھے ہیں وہ تو لے لے اور جتنے برے ہیں میری چادر میں چھپنے کی جگہ دے دے، اور جسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر میں چھپا لے وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اس واسطے اے لوگوں پریشان نہیں ہونا، ہم گنہگار سے بدکار سے لیکن حضور کا ذکر خیر کرتے ہیں، اسی کی بنسبت ہم جنت میں حضور کے ساتھ جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، رب ذوالجلال حمد الہی کا جھنڈا مجھے عطا کرے۔ توجہ ہے نا بھائی، حمد الہی کا جھنڈا کتنا بڑا ہوگا؟ آج چھوٹے چھوٹے جھنڈیوں پر اعتراض اور بدبو پھیلانا شروع کر دیا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا حمد الہی کا جھنڈا اتنا بڑا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء اور ان کی ساری امتیں اسی جھنڈے کے نیچے، اتنا بڑا جھنڈا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ جھنڈا میرے ہاتھوں میں ہوگا، میں وہ جھنڈا لہراتے ہیں آگے آگے جا رہا ہوگا، میری امت میرے پیچھے پیچھے ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیش حق مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم گو ہنساتے جائیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اے لوگو لے لو حضور کی پناہ، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ یارو وہاں کا منظر ایسا ہوگا جو حضور کے دیوانے ہیں وہ حضور کے ساتھ ہوں گے۔ کسی نے کیا خوب کہا کہ نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے وہاں انداز ہی نرالے ہوں گے۔ حضور فرماتے ہیں میں جھنڈا لیے لیے آگے ہوں گا، سارے لوگ پیچھے ہوں گے۔ بتائیے یہ جلوس ہے یا نہیں ہے؟ آگے جھنڈا لہرایا جا رہا ہوگا یا نہیں لہرایا جا؟ حضور فرماتے ہیں میں جھنڈا لہراتے لہراتے آگے ہوں گا، یہ جلوس ہوگا، چلتے چلتے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ اس واسطے اے لوگوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہے، تو اس لیے ہم گج بج کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنا ہے، گھر گھر میں حضور کا میلاد منانا ہے، گھر گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے ہیں۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں دیکھ کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں دیکھ کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گواہ۔ اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا نور اللہ۔ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم ایک رات پھر حضور کے ذکر میں اس آستانہ ڈیرہ چند پیر کے حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات صدقہ حضور کی محفل کا، صدقہ حضور کی آمد کا اللہ کریم بلا شاہ صاحب کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی عطا فرمائیں۔ نیچے ایک عورت کھڑی ہیں، محمد سمیع ان کا بیٹا ہے تو وہ انہیں بلا رہی ہیں، اگر کوئی ہے تو نیچے چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، ایک باری سجا ہاتھ بلند کر کے بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دو میں ہاتھ چھو کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ میں بلا تمہید حاضر آغاز کرنے ہیں، کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے، درود پاک میں نذرانہ سارے احباب مل کے پیش کرو، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیہ
या हबीब अल्लाह। मजमा काफी है लेकिन आवाज नहीं आई। दुरूद पाक एक बारी पढ़ो लेकिन सारे पढ़ो, आवाज सब दी आई ऊंची आवाज नाल। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। फलक का कीमती तारा, फलक का कीमती तारा समझ के छोड़ दिया। अगला मिसरा सुनना है, तवज्जो। फलक का कीमती तारा समझ के छोड़ दिया, गमों ने मुझको तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। ऊंची बोलो नारे रिसालत। फलक का कीमती तारा समझ के छोड़ दिया, गमों ने मुझको तुम्हारा समझ के छोड़ दिया, गमों ने मुझको तुम्हारा समझ के छोड़ दिया। और मुझे भी मारने आया, मुझे भी मारने आया था मौत का लश्कर, मगर मदीने का मारा समझ के छोड़ दिया। इन्हें दोनों हाथ चुक के बोलो नारे रिसालत। मुझे भी मारने आया, मुझे भी मारने आया था मौत का लश्कर, मगर मदीने का मारा समझ के छोड़ दिया, मगर मदीने का मारा समझ के छोड़ दिया। एक बार फिर सारे दुरूद पाक पढ़ो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। एक बार ऊंची बोलो सुभान अल्लाह। जिस तरह अल्लाह शाह साहब ने हुक्म फरमाया, मैं उर्दू की बड़ी खूबसूरत नात शरीफ है, उसकी चंद अशार पेश कर रहा हूँ। एक बार फिर मोहब्बत ना बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। करम रहमत इनायत हो रही है। वो बड़ी खूबसूरत अशार हैं। करम रहमत इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है, करम रहमत इनायत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है, कि हम जैसों से मिदहत हो रही है। नारे रिसालत। सुनिएगा, मैं कुछ दिल से मदीना पाक में हूँ, मैं कुछ दिल से मदीना पाक में हूँ, मुझे जीने की
عادت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، مجھے جینے کی عادت ہو رہی ہے، اور جلے ذکر علی سے جلنے والے، جلے ذکر علی، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، نعرہ حیدری، جلے ذکر علی سے جلنے والے، ہماری تو عبادت ہو رہی ہے، نعرہ رسالت کر ذرا نعت میں تو ذکر ابو طالب کا، نعت میں شعر ہے حضور کہ ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی، نعرہ حیدری، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، ابو طالب کی باتوں کو، آخری شعر، ابو طالب کی باتوں کو کتابوں سے نکالا ہے، ابو طالب کی باتوں کو کتابوں سے نکالا ہے، کسی کی عام باتوں کو بہت تم نے اچھالا ہے، اور زمانہ بن گیا حاجی جو روزہ دیکھ لینے سے اسی روزے کے مالک کو ابو طالب نے پالا ہے، ابو طالب کہا کرتے تھے اکثر، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، نبی سو جا حفاظت ہو رہی ہے، نعرہ رسالت، دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، دل مومن میں بغض آل احمد، مطلب امانت میں خیانت ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی ہے، کہ ہم جیسوں سے مدحت ہو رہی ہے، ایک بار کچھ بولو سبحان اللہ، نعرہ
تکبیر یا اللہ جڑا بندہ سجا ہاتھ چک کے تیرا نام بلند کرے ہوندا وقت بلند ہو جائے نعرہ تکبیر حضور دے نام پہ آخری بندے تک دوویں ہاتھ چک کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑا کلام پھر تھوڑی فرمائش پڑھ کے حاضر مکمل اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں آپ سا کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی کونین میں آپ سا کوئی نہیں ہے ختم رسل ایک بار دونوں ہاتھ چوکے نعرہ رسالت دلائی دینی ہے سارے نے سجا ہاتھ چوکے ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں آپ سا کوئی نہیں ہے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں آپ سا کوئی نہیں کونین میں آپ سا کوئی نہیں ہے نور مجسم آپ کے سوا ہے نور مجسم آپ کے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے نور مجسم آپ کے سوا ایک بار گواہی ہو جانے میں چاہنا کوئی بندہ نہ شرما دے حضور نے نہ ایک بار سجا ہاتھ بلند کر کے مل کے کہنے اے نور مجسم آپ کے سوا ہے نور مجسم آپ کے سوا ہے نور مجسم آپ کے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے نور مجسم آپ سا کوئی نہیں کیتا ایک باری سجا چک گئے آپ سا کوئی نہیں 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 آپ سا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے نور تیرا تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں آپ سا کوئی نہیں اے نور مجسم آپ کے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل ختم رسل نعرہ رسالت خیرات محمد سے پاک خیرات محمد سے پاک اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے خیرات محمد
سے پاک اس ناز سے کہتے ہیں منگتے اس ناز سے کہتے ہیں منگتے دکھیوں پہ کرم کرنے والا دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں نعرہ رسالت کوئی نہیں دکھیوں پہ کرم کرنے والا جی دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں کوئی نہیں ہے خط میں رسل مکی مدنی ہے خط میں رسل مکی مدنی کونین میں آپ سا کوئی نہیں ہے خط میں رسل نعرہ رسالت تمہیں ہاتھ چکے نعرہ رسالت یہ شان آپ کی ہے آقا یہ شان آپ کی ہے آقا آپ عرش بری پر پہنچے ہو آپ عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں آخری باری سجا آپ سب کے گواہی دینی ہے کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی یہاں پہ ایک نوجوان انتہائی خوبصورت اظہار کر رہا تھا میں اس سے درخواست کروں گا کہ دو شعر جو ہے اس کے ساتھ اسی طرح اظہار کریں جیسے یہ کلام پڑھ رہے ہیں تو وہ ہاتھ اٹھا کے بڑا ایک والہانہ طریقے سے جو ہے وہ اظہار کر رہا ہے یہ شان آپ کی ہے آقا یہ سارے بنے دو میں ہاتھ چک لو سید کھڑے ہو گئے نہیں تو سیدھوں میں ہاتھ چک کے کہنے یہ شان آپ کی ہے آقا یہ شان ہے آقا آپ عرش بری پہ پہنچے او آپ عرش بری پہ پہنچے او ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں نعرہ رسالت کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ہے خط میں رسل مکی مدنی ہے خط میں رسل یہ شان آپ کی ہے آقا یہ شان آپ کی ہے آقا آپ عرش بری پر پہنچے ہو آپ عرش بری پر پہنچے ہو ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا ذرا بندہ ایک مصرع تو میں ہاتھ چک کے پڑے اللہ اس سال مدینے بلا لے تو میں ہاتھ چک کے ذیشان نبی ہے سب لیکن ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں ذیشان نبی ہے سب لیکن یہ شان آپ کی ہے آقا یہ شان آپ کی ہے آقا آپ عرش بری پہ پہنچے ہو آپ عرش بری پہ پہنچے ہو
شان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہا کوئی نہیں، کوئی نہیں، ذیشان نبی ہے۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ کچھ بولو سبحان اللہ، تمہیں ہاتھ چوکے نعرہ رسالت فرمایا اور دعا بھی جی۔ آج دی رات سید زادے موجود نے اور دعا میں کہا دے یا اللہ جڑا بندہ آج دوسرے دل نال تیری بارگاہ چے اپنی التجا پیش کرے، سرکار کرم فرماون اور ایسے سال مدینے بلا لگا، کلام ایسے محبت نہ شامل ہو جاؤ۔ بٹی صاحب سے گھر والے طرف تمہیں میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، بلاوا آ جاوے آج شرمانا نہیں، سجا ہاتھ چکے، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، 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 خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان، ہاں یہ بیان آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ زیادہ کھڑے ہو گئے نہیں تو میں ہاتھ چوک کے انتظار پیش کرو، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان، ہاں یہ بیان آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے یہ بیان آئے۔ میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، میں اس یقین سے آیا ہوں ان کے روزے سے، وہ پھر کہیں کہ واپس تیرا غلام آئے، وہ پھر کہیں کہ واپس تیرا غلام آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے گنبد کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے گنبد کو، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شام آئے، ایسی شام آئے، جناب زہرا
یہ بڑا بڑا واسطہ ہے، تو حجوں میں شامل ہو جاؤ. میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے گنبد کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے گنبد کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شان ایسی شان آئے، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے گنبد کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے گنبد کو، میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے گنبد کو. جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شان ایسی شان آئے، جناب صغرا کا صدقہ کوئی ایسی شان ایسی شان آئے، جناب زہرا کا صدقہ کوئی ایسی شان آئے. آپ کے شیر میں حاضری دا اور میں چاہنا آج کوئی بندہ نہ شرماوے، بزرگ بھی ہاتھ چکن گے، نوجوان بھی ہاتھ چکن گے، گالی ایڈی وڈی ہے، شامل ہو جاؤ. غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام پہ ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام پہ ہوں، میں تو علی کا نام پہ ہوں، میں تو علی کا نام. آخری والی آواز آنے، میں تو علی کا، کیا نوکر سجا ہاتھ چک کے بولے میں تو علی کا نام. سارا دی آواز آئی، میں تو علی کا نام پہ ہوں، غلام زہرا ہوں میں تو علی کا نام پہ ہوں. ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام میرے کام آئے، ہمیشہ پنجتنی نسبت ہی میرے کام آئے. میرا گلا میرا منگتا میرا غلام آئے، خدا کرے ابھی طیبہ سے پیام آئے. آپ تشریف لاتے ہیں، محفل کی رونق جو ہے وہ دوبالا ہوتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ میرے مہمان نہیں ہیں، نبی کا ذکر سننے کے لیے آتے ہیں، ان کے مہمان ہیں. اور آپ کے مہمان آپ کی آمد کے موقع پر ہم نے یہاں پہ لنگر نبوی ہے اس کا اہتمام کیا ہوا ہے. اس کے لیے آپ حضرات سے درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے محمد کا لنگر جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا. آپ حضرات جو ہے وہ حوصلہ رکھ کے آرام سے بیٹھ کر ہمارے جو ورکر ہیں جو سرو کرنے والے ہیں ان کے ساتھ تعاون کریں، اور انشاءاللہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ پہنچے گا. فکر نہ کریں، آپ کو انشاءاللہ لنگر جو ہے کھلا کے بھیجیں گے. میں درخواست کروں گا آپ ہمارے ساتھ تعاون رکھیں، انتظامیہ کے ساتھ تعاون رکھیں، تحمل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو انشاءاللہ سرو ہوگا. اور آپ یقیناً باقی جو 4 دن رہ گئے ہیں اس پہ آپ سے درخواست ہے کہ وقت پہ اگر آپ آئیں گے تو پھر ہر مقرر کو بھی ٹائم پورا ملتا ہے اور ناز خان کو بھی. میں آئندہ توقع رکھوں گا. اور پھر آخری بات کرنے لگا ہوں کہ 12 ربیع الاول کو جلوس جو ہے وہ 9:30 بجے تک آئی ہے. جمعے کا دن ہے، ہم نے جمعہ 11:30 پونے 12 بجے اختتام کرنا ہے. آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ پورے ٹائم پہ آئیں.
ہم تاکہ 9:30 بجے ہی جو ہے روانہ ہو سکے. یہ خصوصی آپ سے درخواست ہے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جی سہانی چاند، جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے نانا جن کی ماں سیدہ، جن کے بابا مولا علی، جن کے بھائی حسن اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام. السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام حضرات محترم، کل انشاءاللہ العزیز کل کے مہمان وہ قاری مشتاق رسول صاحب، شاگرد جو ہے وہ قاری زبید رسول مرحوم کے تھے، تو وہ انشاءاللہ العزیز ان کا اپنا انداز ہے. آپ حضرات وقت پہ آئیں گے تو انہیں زیادہ سننے کا موقع ملے گا، تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب العزت، آج دی جڑی محفل ہوئی ہے، تلاوت پکی تھی گئی، کلام پڑھا گیا، خطاب کیتا گیا، اور اس کے نال لنگر کا انتظام کیتا گیا ہے. رب کریم اس کو اپنی بارگاہ نزدیک قبول فرما. رب کریم میں نہ تمام چیزوں کا ثواب حضور صدر کائنات دی بے کس پناہ ہدیتاً تحفتاً پیش کرنے قبول فرما. انہوں نے وسیلہ جلیلہ نال اہل بیت دی روح میں ایسا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. شہداء کربلا دی روح میں ایسا ثواب پیش کرنے قبول فرما. جمیع صحابہ کرام دی روح میں ایسا ثواب پیش کرنے قبول فرما. جمیع ازواج مطہرات دی روح میں ایسا ثواب پیش کرنے قبول فرما. یا اللہ انہوں نے وسیلہ جلیلہ نال سیدنا عبدالقادر جیلانی شاہ میران دی روح میں ایسا ثواب پیش کرنے قبول فرما. رب کریم انہوں نے وسیلہ جلیلہ نال سارے خاندان حضور غوث پاک کو لے کے آج تک جتنے بھی دنیا جو چال چکے یا اللہ انہوں دی قبران منور فرما دے. یا اللہ انہوں دی روح میں اس کا ثواب پیش کرنا قبول فرما. جتنے حضرات اتنے موجود نے جنہ دے ماں باپ دے عزیز و اقربا اس دنیا کی جا چکے ہیں، انہوں دی روح میں اس کا ثواب پیش کرنا قبول فرما. یا اللہ سب دی قبرات رحمتہ فرما، سب دی قبرات تحت نظر وسیع فرما دے. اے رب کریم فضل فرما.
یا اللہ سانو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ جڑے بے روزگار نے انہوں نے روزگار عطا فرما یا اللہ جڑے قرضدار نے انہوں نے قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اے رب کریم جنہ کول اولاد نرینہ نہیں اولاد نرینہ نال نواز دے اے رب کریم جنہ کول بچے ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا اے رب کریم جنہ کے گھر بچیاں بیٹھیاں انہوں کا کوئی سبب بنا دے اے رب کریم جڑے بیمار نے انہوں نے شفائے پوری عطا فرما اے رب کریم سب کے رزق وچ برکت فرما دے سب دے زیارت حرمین شریف پہل عطا فرما اے رب کریم سب دا بلا سب دی خیر اسی انتہائی گناہ گار دے بندے ہیں یا اللہ تیرے کرم ناری ساڈا پیڑا پار ہونا یا اللہ کرم فرما دے اس ماہ ربیع الاول دے صدقے یا اللہ ساڈے تے عنایات فرما تیری بے شمار عنایات نے اے رب کریم اس مہینے دے صدقے ہور جڑے ساڈے طاقت تو عطا کر سکنا عطا کرنا وہ کر عطا فرما دے اے رب کریم ساڈے تے فضل فرما دے کرم فرما دے یا اللہ پریشانیاں دور فرما اور باقی جڑے دن رہ گئے نے سانو سب نو محبت نال عشق نال شامل ہونے کی توفیق عطا فرما اور اپنی بساط کے مطابق جنیا بھی ایسی زیادہ سے زیادہ بہتر اس جشن کو کروا سکے یا اللہ وہ کرم سب توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین.